میرے عزیزوں جب چھوڑا تھا تھوڑے پہ شکر زیادہ تھا تو اللہ کی قسم بیماریاں بھی کوئی نہیں تھی، بس سکونیاں بھی کوئی نہیں تھی، نیند کی بیماری نہیں تھی، دل کی بیماری نہیں تھی، بلڈ پریشر کی بیماری نہیں تھی، ہیپاٹائٹس کی بیماری نہیں تھی، شوگر کی بیماری نہیں تھی، گردوں کے فیل ہو جانا نہیں تھا میرے عزیزوں، سانسوں کا بند ہو جانا نہیں تھا۔ کبھی سنی تھی آپ نے 30 سال پہلے بیماری، کبھی سنی تھی آپ نے 40 سال پہلے۔ اب لوگوں کا کیا جواب؟ لوگ کہتے ہیں اس وقت مشینیں نہیں تھی، اس وقت اتنی میڈیکل عام نہیں تھا، اس وقت سائنس عام نہیں تھی۔ چلو اب سائنس عام نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس وقت ہارٹ اٹیک ہوتا ہوگا، اس وقت بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہوگا، اللہ اکبر میرے عزیزوں، لیکن اس وقت پتہ نہ چلتا ہوگا۔ آج میرے عزیزوں مشین لگاؤ، بٹن لگاؤ، پتہ چل جاتا ہے ابھی اٹیک ہوا، اسے مہلت ہی نہ ملی بات کرنے کی، فالج کا اٹیک ہوا، اسے مہلت ہی نہ ملی ہاتھ اٹھانے کی۔ لیکن میرے عزیزوں آج سے 25 سال پہلے اور 25 سال کے بعد فرق کتنا ہے؟ اس وقت اگر ہارٹ اٹیک بھی ہوتا تھا تو سب کو کلمہ پڑھ کے سناتا تھا، آج ہارٹ اٹیک ہوتا ہے خدا کی قسم کفر بکتے بکتے مر رہا ہے۔ یہ میرے عزیزوں سائنس کی ترقی نہیں ہے بلکہ اپنی گھریلو زندگی کا بیڑا غرق ہو گیا، جس زندگی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ چلو میرے عزیزوں میں حکومت کی بات نہیں کرتا، میں بازار کی بات نہیں کرتا، اپنے گھروں میں جاؤ، اللہ سب کو میرے عزیزوں سلامتی کے ساتھ لے جائے، باحفاظت لے جائے۔ چلو چلو اپنے گھر چلے جاؤ، اور چلو یہ بھی چھوڑو، یہاں سے جوتا پہنو گے، موٹر سائیکل کی کک لگاؤ گے، کوئی پیدل جاؤ گے، کوئی سائیکل پر کسی کے ساتھ جاؤ گے، کسی کو 10 منٹ، کسی کو 15 منٹ گھر جانے میں لگیں گے، اتنی دیر کون انتظار کرے؟ میرے عزیزوں یہ سامنے الماری ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ایک ذرا پٹ کھولو، وہ اوپر والا قرآن، وہ ادھر قرآن، ذرا اس کی طرف جھانکو اور پوچھو میاں کتنا عرصہ ہو گیا تجھے مسلمان نے ہاتھ لگایا؟ یہ قرآن ہو کے بھر بھر کے روئے گا، جب سے کوئی رکھ کے گیا آج تک اسے کھولنے والا ہی کوئی نہیں آیا ہے۔ میرے عزیزوں تم نے قرآن کو بند کر دیا، اللہ نے ہمارے قسمت کے دروازوں کو بند کر دیا۔ آپ بھی میں بھی سارے آگے پیچھے دائیں بائیں والے سب کہہ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ایسے کہتے ہو نا میرے بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے، غلامی رسول میں بلند، غلامی رسول میں، یا ہر ایک کا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میرے نبی کی غلامی نہیں ہے، کیا میرے نبی نے کیوں نہیں کہا کہ مغرب کی نماز کے بعد جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا موت تو اس کے دروازے پر آئے گی، فاقہ اس کے دروازے پہ نہیں آئے گا؟ میرے عزیزوں بتاؤ معاشرے کے اندر کتنے فیصد طبقہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے؟ کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا فجر کی نماز کے بعد جو سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے شام تک کے اس کے بگڑے کاموں کا ذمہ اللہ اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو کون ہے میرا عزیزو صبح صبح قرآن کھول کے بیٹھتا ہے؟ مجھے اس بچے پر تو معیار ہی کوئی نہیں، مجھے اس بچے کا تو گلہ ہی کوئی نہیں، مجھے اس بچے پر تو دکھی کوئی نہیں، رونا مجھے اس ماں پر آتا ہے، اللہ اکبر، اس ماں کے اوپر آتا ہے جو نہ اپنے پہ ترس کھاتی ہے نہ اپنے بچے پہ ترس کھاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ابو جی رات کو گھر آ رہے ہیں، درجن انڈے ڈبل روٹی رسوں کی تھیلی لے کے آ رہے ہیں، امی جان نے رات کو انڈا بوائل کر دیا، فرائی کر کے فریج میں رکھ دیا، اور 2 ٹوسٹ پہ مکھن کیچپ جیم لگا دیا، مایونیز لگا دی، اور بیٹے سے کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا صبح مجھے نہ اٹھانا، 10 بجے سے اٹھتے ہوں، تیرے باپ نے تو مجھے کوئی نہ قرآنی نہیں لا کے دی، شام تک مجھے بستر پہ لیٹنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے 10 بجے سے پہلے نہ اٹھانا، مما میں نے اسکول جانا ہے، تیرا ناشتہ میں نے بنا کے رکھ دیا، 1 منٹ اوون پر لگا کے ناشتہ گرم کر لینا، خبردار مجھے نہ جگائیو، تیری جرابیں یہاں پڑی ہیں، تیرے خرچی تکیے کے نیچے پڑی ہے۔ اس نے کہا اماں انڈا بھی مجھے مل گیا، ڈبل روٹی بھی مجھے مل گئی، اور میری اماں ناشتہ بھی مجھے مل گیا، لنچ باکس بھی مجھے مل گیا، یونیفارم مجھے مل گیا، لیکن اماں تو نے مجھے اپنی دعاؤں سے محروم کر دیا ہے۔ میری اماں جو صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی، اے اماں مجھے اٹھا اٹھا کر ماشاءاللہ بسم اللہ کہا کرتی تھی، اور کہتی تھی بسم اللہ اٹھ میرا بچہ، اماں اس سے محروم ہو گیا ہے، قدم قدم پہ دیکھ کے مجھے ماشاءاللہ پڑھ پڑھ کے پھونک کے مارا کرتی تھی، مجھے یونیفارم پہ نہ کر گلے میں بستہ ڈال کے بلائیں لے کے کہتی اللہ تجھے نظر بد سے بچائے۔ اماں جب تو نے نظر بد سے بچانے کہنا چھوڑ دیا تو کبھی موٹر سائیکل میں لگ رہا ہوں، کبھی کسی جگہ جا کے لگ رہا ہوں، اے اماں تو نے میرے لیے ارجنٹ ناشتہ تو بنا دیا، لیکن تو نے اماں پرانی دعاؤں کا ساتھ میرا چھوڑ دیا ہے، کند ذہن ہو گیا ہوں، اماں مجھے مکھن کی ضرورت نہیں تیری دعا کی ضرورت ہے، اماں جان میں بار بار فیل ہو رہا ہوں، مجھے اماں جان جیم کی ضرورت نہیں تیرے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ رب کعبہ کی قسم پوچھو بایزید بستامی سے، پوچھو چلو چلو غلام غوث ہزاروی سے، چلو چلو
चलो मेरे अजीजों, पूछो मौला अजमल से, पूछो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह से, जाओ पूछो अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी से, जाओ पूछो मौला यूसुफ साहब बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह से, जाओ पूछो मुफ्ती निजामुद्दीन शामज़ई से, जाओ पूछो मौला मूसा खान बाजी से, जाओ 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 पूछो खादिम कुरान कारी कुरान हजरत अक़दस मौलाना गुलामुल्लाह खान से। रब्बे काबा की कसम, मदरसे का फैज़ तो बाद में मिला, पहले माँ की गोदों से फैज़ मिला। अल्लाह अकबर, माँ की गोद ने फैज़ दिया, बेटा गुलामुल्लाह खान बन गया, कोई बायज़ीद बुस्तामी बन गया, कोई जुनैद बगदादी बन गया, कोई अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी बन गया। तेरी गोद का फैज़ छुड़ा, बच्चा डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अल्लाह अकबर तेरी गोद ने इंसान बनाना छोड़ दिया है। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है, घर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। मैं किसके हाथ पर जाके अपना लहू तलाश करूँ, मैं किस मसीहा के सामने, किस दर्द दिल के सामने अपना दिल का दुखड़ा सुनाऊं। ये दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मैंने अपने हाथों से अपने घर को जला दिया, उस घर के जलाने में मैं खुद जल गया, मेरे हाथ जल गए, मुझे पता ही ना लगा। रात का अंधेरा तो दूर की बात है, दिन के उजाले में डाका डाल के मेरे घर की हंसी कोई लेके चला गया। कितने दिन हुए तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास बैठा हो, कितने दिन हुए तुमने अपने बच्चों से हंस के बात की हो। शादी के बाद से लेकर अब तक कोई एक दिन दिखा दो जिस दिन तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा शुक्रिया अदा किया हो। कोई एक दिन दिखा दो जिस दिन आपने अपनी बीवी के कामों का शुक्रिया अदा किया हो। ये जुबान झूठ पे तो चलती है, चुगली पे तो चलती है, अपने घर की मुस्कुराहटों पे जुबान चलना क्यों बंद हो गई। माँ 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 एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ था, अल्लाह अकबर। माँ 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 एक बड़ा पुरअमन लफ्ज़ था, बड़ा दर्द देने वाला लफ्ज़ था। माँ 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 एक पुरसुकून लफ्ज़ था। जब माँ यार में तब्दील हो गई, खुदा की कसम दुनिया से माँ बहन का एहतराम ही उठ गया। अदर साहब, मौलाना साहब, हमें तो बतलाया गया था माँ के आगे आंख नहीं उठानी। ये कौन सी नस्ल है जो तरक्की कह रही है मैं तरक्की करूंगी, जो माँ को यार कह के पुकार रही है और माँ को चल 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 कर के पुकार रही है। इस माँ को चल चल ना कर, जब फरिश्ते ने आके चल चल करना शुरू कर दिया, अल्लाह की कसम तुझे फरिश्ते के हाथ से कोई नहीं बचाएगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रात को जल्दी घर आया करो, अपने माँ बाप को इंतजार मत कराया करो। तुम क्या समझते हो बाबा कमरे में बंद होकर हीटर लगा के सो रहे है, रब्बे काबा की कसम ये कितनी मरतबा या हफीजू की तस्बीह पढ़कर तेरी हिफाजत के लिए दुआ कर रहा है। तुझे किस निकम्मे ने कह दिया। अल्लाह अकबर। आज मेरे अजीज़ जवान कहते हैं हमारे बाप ने हमारे लिए किया क्या। अल्लाह के वास्ते अपने बाप के बारे में ऐसी बात ना कर। अल्लाह अकबर। आज से 10 साल पहले देख ले, जब तेरा बाप इस बाजार में रेडी लगा के खड़ा होता था और सर्दी के मौसम में बारिश में इसके इतनी टांगों तक पानी होता था। अल्लाह अकबर। शाम को जब ये अपनी चादर को अपने सर पे लपेट के लेटता था, अल्लाह अकबर, इसका जिस्म दर्द करता था, इसके पेशाब रोक के लेटता था, इससे उठा नहीं जाता था। लेकिन अल्लाह अकबर जो आज कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या क्या। जब तेरी माँ तेरे बाप की गोद में देती थी तो फुदक फुदक के बाप को दिखाता था, अल्लाह की कसम इसका सारा दर्द खत्म हो जाता था। आज तो इतना जवान हो गया, अब पूछता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। अच्छा था ऐसी नाजायज औलाद को पैदा होने के बाद कचरे के ढेर पर डाल देता, ये सुनने का तो मौका ना मिलता। नौजवानों अपने घर में जाया करो, कभी अपने बाप से झप्पी डाल लिया करो, कभी अपनी माँ को सीने से लगा लिया करो, कभी अब्बा को कहा करो अल्लाह अकबर। ऐसा बाप अल्लाह सबको अता फरमाए। अगर तू हमारा बाप ना होता पता नहीं कहाँ रुलते। अब्बा जान आपका एहसान है, जब आपका हाथ हमारे सर के ऊपर होता है तो सारी दुनिया हमारे कदमों के अंदर नजर आती है। अब्बा जान आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं। या अल्लाह मेरी उम्र मेरे बाप को दे दे, अल्लाह मेरी उम्र मेरे बाप को दे दे। अब्बू जान आप परेशान ना हुआ करें, आपको जितने पैसे चाहिए जितना अब्बू मैं हूं ना अल्लाह अकबर।
امی تیری طرف دیکھے، اللہ اکبر، یوں نہ پوچھا کر کیا ہے، کہ امی جان لگتا ہے تو 2000 مانگ رہی ہے، اما نہ میں نے تو تجھے 10,000 دینے کا وعدہ کیا ہے، لے اما لے لے، لے اما لے لے، لے اما لے لے۔ جب وہ تجھے کرے گی نا نا، اور کیوں کہے گی اللہ تجھے بہت دے، اللہ تجھے بہت دے، یہ ماں کا بہت بہت اللہ اتنا بڑا دے گا، موت آ جائے گی، یہ بہت بہت تیرے دروازے سے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ جو شادی کے بندھن میں بندھ گئے، جو ابھی تک شادی کے بندھن میں نہیں بندھے، خدا کے واسطے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ماں کو کراس مت کیا کرو، اپنی بیوی کے سامنے، اپنی باپ کے سامنے اپنی بیوی کو ترجیح مت دیا کرو۔ باپ کا حق باپ کو دو، ماں کا حق ماں کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو۔ اگر بیوی کے سامنے ماں کو اور ماں کے سامنے بیوی کو لا کے کھڑا کر دو گے تو گھر جہنم بن جائے گا۔ میرا نبی حجرے کا پردہ ہٹاتا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا، ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑا ہوا، لاٹھی ٹیکتے 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 اندر آئی سیدہ خدیجہ، اللہ اکبر، 40 سال سے زیادہ عمر ہے، سب کچھ نبوت کے قدموں پہ قربان کر رکھا ہے۔ آج غلام رسول کا نعرہ لگانے والوں، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، میں تجھے غلام کہوں یا اس کو غلام کہوں۔ کلمہ پڑھا صحابیہ نے، ماں کافرہ ابا کافر ہے، کلمہ پڑھا صحابیہ نے، اللہ اکبر، مسلمان کے گھر بے آئی گئی۔ کچھ عرصے بعد ماں کو بچی کی یاد آئی، بچی کو ماں کی یاد آئی، مکے سے مدینے ماں بچی سے ملنے کے لیے آئی، دروازہ بجایا، کہ کون ہے؟ اللہ اکبر، کا تیری ماں۔ ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھیں برسنے لگی، دل دھڑکنے لگا، کتنے عرصے کے بعد ماں دروازے پر آئی ہے۔ اللہ اکبر، دروازے سے منہ نکالا اور منہ نکال کے کہنے لگی امی پانی پیے گی، امی روٹی کھائے گی، امی تھک گئی پیدل چل چل کے، تیرے پیر دبا دوں، اماں تیرے سر میں تیل لگا دوں۔ اماں کہنے لگی بیٹی سارے کام باہر کرے گی، میں اجنبیہ تو نہیں۔ 9 مہینے کوکھ میں اٹھایا، پھر دودھ پلایا گود میں لٹا کر، میں تیری ماں ہوں، اندر نہیں بلائے گی۔ پتہ ہے مسلمانوں، سب غلام رسول کو اس غلام رسول نے لاجواب کر دیا کہ اماں ابھی میں نے بچہ بھیجا ہے حضور علیہ السلام کی طرف، یہ پوچھنے کے لیے بھیجا ہے کہ ماں کافرہ ہے، بیٹی مسلمان ہے، بیٹی مسلمان تیری غلام ہے، کہ کافرہ ماں کو محمد کا دین گھر میں آنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اماں وہ ہاں کرے تو ہاں کر دوں گی، انہوں نے نہ کر دی تو ہاتھ جوڑتی ہوں، ناراض نہ ہونا۔ لاؤ ایسے غلام رسول۔ خدا کے واسطے ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے، ہم بہت بہت پیچھے، غلامی کا نعرہ لگا لگا کے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ حجرے مبارک کا پردہ ہٹایا کون؟ ایک بوڑھی عورت ہے، نقاب اوڑھ رکھا ہے، نقاب میں چادر چاروں طرف سے بکل مار رکھی ہے، ہاتھ میں لاٹھی، چلا نہیں جا رہا۔ اماں خدیجہ حیران پریشان، کا کوئی تو ہوگی جس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں، کوئی تو ہوگی۔ اماں نے اشارے میں پوچھا، حضور نے اشارے میں فرمایا یہ میری ماں ہے۔ اماں خدیجہ کہتی میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، اور میں نے ماضی کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا، میں نے کہا ماں کا نام تو آمنہ تھا، وہ تو دنیا سے اس وقت گئی تھی جب 6 سال کی عمر تھی، یہ کون سی ماں ہے؟ اللہ دور سے اشارہ فرمایا، حلیمہ اے میری خدیجہ، اللہ اکبر، وہ ماں نے مجھے کوکھ میں بٹھایا، اس ماں نے مجھے کوکھ میں بٹھایا، اس ماں نے مجھے گود میں لے کے دودھ پلایا۔ حلیمہ کہتی میری بڑھاپا میری جوانی کے اندر تبدیل ہو گیا، میری بیماری میرے صحت میں تبدیل ہو گئی، میں آگے بڑھی، حضور علیہ السلام سے میں نے اماں حلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے ہاتھ کو بوسہ دیا، میں نے کہا محمد مبارک ہو، آج میری امی ساسو ماں گھر آ گئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدیجہ کو اپنا بڑھاپا ہی بھول گیا، اللہ اکبر، کبھی ادھر کو دوڑے، کبھی ادھر کو بھاگے، کبھی دودھ لائے، کبھی روٹی لائے، کبھی پانی لائے۔ جب شام کا وقت ہوا، اماں حلیمہ حضور علیہ السلام سے فرمانے لگی اللہ اکبر، محمد ابھی اجازت دے، شام ہو رہی ہے، گھر جانا۔ حضور کی اکھیاں آنسوں میں تبدیل ہو گئی، اللہ اکبر، مسکراہٹ میرے عزیز و غم میں تبدیل ہو گئی، کہ بڑے دن کے بعد امی آئی ہے، رہ لے۔ اماں خدیجہ بھی آگے بڑھی کہ میں سفارش کرتی ہوں، رہ لینا، رہ لے، کہ نہ بیٹی پھر آؤں گی، نہ بیٹی آؤں گی۔ جب بڑی لجاجت کے بعد اماں نے انکار کر دیا، اماں حلیمہ نے حضور علیہ السلام کی سے اشارہ کیا اور کہنے لگی، اشارہ کر کے کہنے لگی کہ کچھ دے دوں نا؟ حضور نے فرمایا کیا دے گی؟ اماں نے اپنے غلام میسرہ سے فرمایا 40 بکریاں اور ایک اونٹ لے گیا۔ اللہ اکبر، 40 بکریوں کا ریوڑ اور ایک اونٹ غلام لے کے آیا۔
اماں نے رسی پکڑی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اماں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تیرا سارا جوتیوں کا صدقہ ہے، اماں اسے قبول فرما لے۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی میں تو آدھی روٹی پہ پیٹ بھر لیتی ہوں، 40 بکریاں کیا کروں گی؟ سنو سنو آج کی بہو، سنو سنو آج کے دمادو، جو اپنے ساس سسر کو اللہ اکبر تکبر کی وجہ سے سلام بھی نہیں کرتے، تمہارا بڈڑا سسر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے دیکھ کے ادب میں کھڑے نہیں ہوتے، منہ پھیر لیتے ہو۔ سسرال 2 سال ہو گئے جانا اس لیے چھوڑ دیا کہ میرے سالے نے مجھے کھڑے ہو کے سلام نہیں کیا، میرا بڈھا سسر بستر سے کیوں نہیں اٹھا۔